جی عمران خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی؟ عمران خان صاحب سے ایسے انفارملی تو ملاقاتیں کچھ دفعہ ہوئیں. ان کے جو چچا تھے امان اللہ خان نیازی صاحب، ان کے ساتھ کافی لمبا میرا تعلق رہا ہے بار کاؤنسلز میں. اس حوالے سے دو ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. باقی ایز کرکٹ ہیرو تو میں ان کو بہت پسند کرتا تھا. ہم سب کرکٹ کے شوقین ہیں. لیکن جب انہوں نے پارٹی بنانے کا سوچا تو انہوں نے کسی دوست کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا. جس دن ہم نے پارٹی اناؤنس ہوئی اس دن ہوئی 25 اپریل 1996. تو اس میں 1 to 1 میری ملاقات ہوئی. اس میں یہ بات ہم نے طے کی کہ ہاں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے. اس وقت خاص طور پہ حالات کچھ ایسے تھے کہ دوسری حکومت محترمہ بے نظیر بھٹو کی چل رہی تھی. کافی حد تک اس کو ہم نے ناکام حکومت دیکھا اس وقت. اور اس سے پہلے ہم نواز شریف کی بھی ایک حکومت بھگتا چکے تھے 1990 سے 93 تک. اور خاص طور پہ وہ حکومت جو تھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی بنائی ہوئی حکومت تھی. اور چونکہ عمران خان صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ پاکستان میں سمجھا گیا، اور رائٹلی سو. بڑے کم آئیکونز بنتے ہیں ملکوں میں، اور وہ ہی ون آف دی آئیکونز. اس لیے نہیں کہ وہ کرکٹ کے بہت بڑے پلیئر تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا جو سٹیٹس تھا اس کو انہوں نے چاہا کہ ہم قوم کی بہتری کے لیے استعمال کریں. آپ نے پی ٹی آئی کا پہلا منشور لکھا، لیکن جب پارٹی برسر اقتدار آئی تو آپ نے کہا کہ میں اس پی ٹی آئی کو نہیں مانتا. تو اس پی ٹی آئی میں اور اس پی ٹی آئی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جو پہلا ڈاکومنٹ تھا وہ اس کے آبجیکٹیوز تھے جو لکھے گئے. وہ بھی جو کمیٹی تھی اس کو میں نے ہیڈ کیا. اس میں میرے ساتھ انسیڈنٹلی یہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اس وقت اس کمیٹی کے ممبر تھے، میری جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی تھی. اصل میں جہاں سے آ کے ہمارے ڈفرینسز ہوئے، ہم سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں 60 سال 70 سال میں پولیٹیکل انجینئرنگ سے چیزیں حاصل کی ہیں اور معاملات کو چلایا ہے، وہ اطمینان بخش نہیں ہے. تو ہم اس کو ایک آزاد رستہ سیاسی دینا چاہتے تھے. عمران خان صاحب کا کوئی سیاسی اتنا تجربہ نہیں، نہ ان کو سیاست کے بارے میں زیادہ پڑھا ہے، کیونکہ ان سے مجھ سے پوچھتے رہے کہ آپ کس قسم کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. ان کو یورپ میں سیاسی پارٹیز کا کوئی اتنا پتہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ ان کو بہتر سمجھ میں آئے گی اگر میں برٹن کی لیبر پارٹی کا ذکر کروں. میں نے کہا میں لیبر پارٹی کا ذکر کروں، وہ بھی ایک طرح سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی. وہ ہاں وہ ٹھیک ہے. ایک لینڈ ریفارمز اور دوسرے الیکٹرل ریفارمز، یہ آئیڈیاز تھے جس پر ان کا اتفاق تھا جنرلی. لیکن 2011 تک تو یہ معاملہ ٹھیک چلتا رہا. بلکہ 2011 کا جو جلسہ ہوا ہے لاہور میں بڑا، اس میں تو کوئی پرانا سیاستدان اس میں نہیں تھا. چھوٹے موٹے ہوں گے محمود رشید جیسے، لیکن جیسے ہی وہ کامیاب جلسہ ہوا تو اس میں جس کو یہ عمران خان صاحب کہنے لگے کہ جی یہ سونامی آ گئی ہے. تو میں نے کہا یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ سونامی میں کون سا صاف پانی ہے اور کون سا گندا پانی ہے. لیکن اس کے بعد جو سونامی آئی اس میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی. جو ٹریڈیشنل ہماری پولیٹیکل ایکسپلوٹیشن ہے اس کا اس میں بہت سارا عمل دخل ہو گیا. جو ہماری میٹنگ ہوئی جس میں کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ ہوا 2012 کی میٹنگ ہے، وہ چونکہ اس کمیٹی کو میں نے ہیڈ کیا تھا، اس میں وزیر الدین صاحب بھی میرے ساتھ تھے. کچھ لوگ جو آئے تھے ان کو بڑے اعتراضات شروع ہو گئے تھے، کیونکہ اس میں بائی اینڈ لارج جو ڈیفینیشنز میں نے دی تھی پارٹی میں کون ہونے چاہیے، کن کو ٹکٹ ملنے چاہیے، ان میں جو اس قسم کے بھیجے ہوئے پولیٹیشنز سے، جس میں بالخصوص گروپ جس کو ترین ہیڈ کرتا تھا یہ علیم خان تھے، یا اور کچھ اس قسم کے جو اب بھی ایک ہوا بازی کے وزیر بنے ہوئے ہیں، اس قسم کے لوگوں کو میں نے دیکھا تو وہ اس ڈیفینیشن پہ نہیں آتے. وہاں شور شرابہ ہوا. عمران خان نے اس وقت کہا کہ اس کو تھوڑا سا سوفن کر دیں. ہاں صاحب یہ جو ان کو اعتراض ہے. میں نے کہا آپ ابھی سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. وہ سارے بھری محفل میں یہ بات ہوئی. اس وقت عمران خان سے ڈیفینسو ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے پھر آپ جو کہتے ہیں پیش کرتے وہ پاس ہو گیا ان کے آبجیکشنز کے باوجود. لیکن یہاں وہ ابتدا شروع ہوئی تھی کمپرومائز کی، خاص طور پہ 2013 میں جب الیکشن میں کچھ ہماری سیٹوں پر گھپلا ہوا کہ نہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی ہمیں اقتدار میں نہیں آنے دے گی، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو 2013 سے بڑی خاصی تبدیلی آئی سوچ میں. عمران خان کے مخالفین انہیں یو ٹرن خان کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب خود بھی اس کو عظمت کا معیار مانتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے صرف سیاسی فیصلوں میں ہی نہیں بلکہ سیاسی نظریات میں بھی یو ٹرن لے لیے ہیں؟
کسی حد تک یہ بات درست ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو سیاسی نظریات کے بارے میں کافی محدود علم ہے. انہوں نے بلکہ یہ سوچا کہ جو لوگ لنکس بن سکتے ہیں ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان کو جتنا زیادہ اختیارات دے دیے جائیں گے اس سے ہم جو اقتدار کی منزل ہے اس پر جلدی پہنچ جائیں گے. اس کی وجہ سے 2018 میں ریزنمنٹ جو لوگوں میں پیدا ہوئی ٹکٹس کے بارے میں وہ یہ تھی کہ انہیں جو پرانے ورکرز کو میں نے بھی ان سے بات کی کہ ان سے بات کریں ان کو ٹکٹ دیں ہمارے پرانے ورکرز ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو میں نے ٹوٹلی چارج پکڑا دیا ہے علیم خان اور اس کو ترین کو. اب وہ بتائیں گے کہ کس کس کو کینڈیڈیٹ بنانا ہے اور کون الیکٹیبل ہے. تو اب انہوں نے ہمیں اس اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھانا ہے. اور کے پی کے کی حد تک تو جو چاہتے تھے ہمارے موصوف پرویز خٹک صاحب وہی کچھ ہو رہا تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت پھر الیکٹیبلز کو اہمیت دی گئی. نظریہ ضرورت کی بڑی بات کی جاتی ہے. اس حوالے سے جسٹس منیر کا نام قابل ذکر ہے، لیکن نظریہ مزاحمت بھی ہے جسے جسٹس کارنیلیس سے منسوب کیا جاتا ہے. اب ان کا ذکر تو نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کارنیلیس صاحب آج بھی ہمارے عدالتی سرکلز میں بہت بڑا نام اور بہت عزت سے جانے جاتے ہیں. پہلے تھے جنہوں نے مزاحمت کی تھی سوچ کے حوالے سے کہ یہ جو نظریہ ضرورت ہے جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا ہماری عدلیہ نے، وہ نظریہ جو ضرورت ہے وہ پاکستان کی جو قانونی اور آئینی سرحدوں کی حفاظت نہیں کرتا. عمران خان صاحب بھی تو نظریہ مزاحمت لے کر چلے تھے، اینڈ پر نظریہ مفاہمت پر آ گئے. جی یہ پاکستان کی جو سیاسی سفر کی ایک افسوسناک داستان ہے. لیکن اب بعض تو ان کی اپنی کریشن ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب ہیں، لیکن ان سے تو ہم کچھ اور بہتر توقعات نہیں رکھتے، بلکہ مزاحمت نظر آنے لگ گئی ہے ان میں کہ جو پہلے سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے پروڈکٹس تھے. اور اس میں بڑی حد تک عمران خان صاحب کی اس سوچ کا ہے کہ وہ ہر طرح سے اقتدار پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے سمجھوتے کر رہے ہیں، سیاسی سمجھوتے کر رہے ہیں. جس طرح کے دعوے عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے، کیا اپنے ذاتی زندگی میں، ذاتی معاملات میں، رویوں میں اسی طرح کے جمہوری رویے ہیں ان کے؟ نہیں، جس طرح سے انہوں نے وہ جمہوریت کے سفر سے علیحدگی کی ڈائریکشن وہ لے لی. کیونکہ جیسے ایک دفعہ میری ان کی بڑی لمبی 1-to-1 2015 میں، کیونکہ وہ ایک موقع جب میں نے کھل کے بات کی تھی ان کے ساتھ، تو میں نے کہا تھی یہ آپ نے کیوں سمجھوتے شروع کر دیے ہیں، ہمارا تو یہ سفر کچھ اور تھا. انہوں نے کہا جی میں نے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر آپ کو کوئی الیکشن جیتنے نہیں دیا جاتا جب تک کہ آپ سمجھوتے نہ کریں. تو میں سمجھوتے اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نظریہ چھوڑ رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اگر وہاں پہنچوں گا ہی تو میں ان نظریات کو آگے لے کے جاؤں گا، پھر ہی میں کچھ کر سکوں گا. تو میں نے کہا جی یہ بات جو ہے انسانی تاریخ کے حوالے سے درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کی تاریخ نے بتایا ہے اینڈس ڈونٹ جسٹیفائی مینس. جب آپ سڑک ہی غلط لے لیتے ہیں تو آپ وہاں منزل پہ نہیں پہنچتے. سینئر قانون دان حامد خان سے خوشگوار گفتگو کا سلسلہ جاری رہا.